إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مفاقيل الجبال ومفاعيل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وعدد ما أشرق عليه النهار. لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اغفر وارحم واهدنا السبيل الأقوم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور نفوسنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. يا مشرف القلوب صرف قلوبنا على دينك. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لن تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فقل أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك وحب من ينفعنا حبه عندك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا. واقطع عنا هذا في الدنيا بالشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وقنا السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم وما لم نعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تبارك ربنا وتعاليت. نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على النبي الأمي. يا ربنا تقبل توبتنا. يا ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا.
حاجتنا وأجب دعوتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا يا رب العالمين يا رب المستضعفين يا رب المستضعفين. اللهم إنا ضعفاء فقوم في رضاك ضعفنا وخذ إلى الخير بنواصينا واجعل الإسلام منتهى رضائنا. اللهم إن تغفر جما اللهم إن تغفر جما وإن عبدنك لا ألما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضرا إلا كشفته ولا بلاء إلا رفعته ولا حاجة هي لك من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين. إليك رب فهبنا وفي أنفسنا لك رب فذللنا وفي أعين الناس فأرضنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الآمال فقربنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم التمنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من جهنم وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے. اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے. اے اللہ ہم بڑے ظالم ہیں. اے اللہ ہم مجرم ہیں. اے اللہ ہم گناہوں میں پھنسے ہوئے ہیں. معصیت میں الجھے ہوئے ہیں. گناہوں کے دلدل میں گرے ہوئے ہیں. اے اللہ گناہوں کے عادی ہو گئے ہیں. اے اللہ گناہوں کے عادی ہو گئے ہیں. اے اللہ ہم مجرم ہیں اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہیں. اے اللہ تو ہمارے ہر جرم کو معاف فرما دے. اے اللہ تو ہمارے ہر گناہ کو معاف فرما دے. ہمارے سوائل کو معاف فرما دے. ہمارے قبائل کو معاف فرما دے. ہمارے غلطیوں کو معاف فرما دے. عمدن کے ہوئے گناہوں کو معاف فرما دے. نسیان کے ہوئے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ جو کچھ ہوا ہے اے اللہ ان سب کو معاف فرما دے. اے اللہ تو بڑا رحیم ہے. اے اللہ تیرے در کے علاوہ کوئی گھر نہیں ہے. اے اللہ تیرے گھر کے علاوہ کوئی گھر نہیں ہے. تیری ذات کے علاوہ ہمارا کون ہے. اے اللہ تیری ذات کے علاوہ ہمارا کون ہے. اے اللہ تیری ذات بڑی رحیم ہے. تو نے کہا ہے اگر آسمانوں تک بھر کے بھی گناہ نہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ان الکریم اذا قدر عطا. اے اللہ کریم جب قادر ہو جاتا ہے معاف کر دیتا ہے. تو نے فرمایا ہے ان رحمتی وسعت کل شیء. تیری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے. ہمارے گناہ تیری رحمت کے سامنے ذرے ہی حیثیت نہیں رکھتے. ہمارے گناہ سارے عالم کے گناہ تیری رحمت کے سامنے تیری رحمت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. خطاؤں کو درگزر فرما دے. ایمان ہمیں عطا فرما دے. اے اللہ وہ ایمان جو تجھے پسند ہے وہ عطا فرما دے. اے اللہ وہ ایمان جس سے غیر کا تعصب نکل جاتا ہے وہ ایمان عطا فرما دے. اے اللہ وہ ایمان عطا فرما دے جس سے دلوں کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے. دلوں کے اعمال کا شوق پیدا ہوتا ہے. شفقت پیدا ہوتی ہے. اے اللہ جو نبیوں نے تجھ سے ایمان مانگا ہے جو صحابہ نے تجھ سے ایمان مانگا ہے اے اللہ ہم تجھ سے اس ایمان کا سوال کرتے ہیں. اے اللہ ہماری زندگی کو ایمانی زندگی بنا دے. شیطانی زندگی سے ہماری زندگی نکال دے. رحمانی زندگی ہماری زندگی بنا دے. نبیوں کے طریقے پر چلنا ہمارے لیے آسان کرنا دے. اے اللہ مسلمان بڑے حالات کے اندر ہے. مشرق سے لے کر مغرب تک جنوب سے لے کر شمال تک مارا جا رہا ہے پیٹا جا رہا ہے. اے اللہ یہ سب ہمارے اعمال بد کا نتیجہ ہے. اے اللہ ہم اپنی طاقت
دیتے فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. اے اللہ تو خوب جانتا ہے جس کے دل میں کیا ہے. اے اللہ تو مسلمانوں کے حال پر رحم فرما دے, انسانیت کے اوپر رحم فرما دے. انسان ہی پریشان ہے, کسی بھی مذہب کا آدمی وہ پریشان ہے, کوئی اولاد سے پریشان ہے, کوئی مال سے پریشان ہے, کوئی بیماریوں سے پریشان ہے, کوئی حالات سے پریشان ہے. ساری انسانیت کے اوپر اے اللہ رحم فرما دے. اے اللہ تیرے نبی کی حکمت فاقوں سے وجود میں آئی تھی. اے اللہ تیرے نبی کی حکمت کتنوں سے وجود میں آئی تھی. پتھر تیرے نبی نے اس کے لیے کھائے تھے, اپنا شہر مکہ تیرے نبی نے اس کے لیے چھوڑا تھا. اے اللہ اب اس کو مارا جا رہا ہے, کاٹا جا رہا ہے. اے اللہ آج گلوں کے کٹنے پر کوئی رونے والا نہیں ہے. تیرے نبی چور کے ہاتھ کے کٹنے پر رو دیا کرتے تھے. اے اللہ رحم فرما دے, کرم فرما دے, عافیت فرما دے, مسلمانوں کی حفاظت فرما دے, ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما دے, ہمارے گھروں کی حفاظت فرما دے, تجارتوں کی حفاظت فرما دے, اولادوں کی حفاظت فرما دے. اے اللہ ہمارا سب سے بڑا جرم جس جرم کا ہم اعتراف کرتے ہیں وہ جرم تیرے نبی کی سنتوں کو چھوڑنا ہے, تیرے نبی کی سنتوں کو مٹانا ہے. اے اللہ ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما دے. ایک ایک سنت کا شوق ہمارے دل کے اندر پیدا فرما دے. اے اللہ سنت عادات سے ہماری زندگیوں کو مزین فرما دے. اے اللہ سنت عبادات سے ہماری زندگیوں کو مزین فرما دے. اے اللہ سنت عادات سے ہماری زندگیوں کو مزین فرما دے. لباس کی سنت مسلمانوں میں پیدا فرما دے. اے اللہ یہ جو ننگے پھر رہے ہیں انہیں کپڑا پہننے کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ یہ لباس جو ننگوں کے حکم میں ہے اس سے ہماری حفاظت فرما دے. اے اللہ یہ چہرے جو یہود و نصارہ جیسے ہے انہیں اسلامی چہرے بنا دے. اے اللہ تو بڑا رحیم ہے, تو بڑا کریم ہے, تو بڑا رحیم ہے, تو بڑا کریم ہے. اے اللہ ایک ایک امتی کے دل میں نبی کی سنت پیدا فرما دے. سنتوں کا طریقہ ہمارے دل میں, سنتوں کا شوق ہمارے دل کے اندر پیدا فرما دے. جیسا شوق تو عبداللہ ابن عمر کو دیا تھا ایسا شوق ہمیں عطا فرما دے. اے اللہ کا شوق ہمیں عطا فرما دے. اے اللہ عبادات کا شوق ہمیں عطا فرما دے. اے اللہ وہ عبادات جس سے آپ کا قرب حاصل ہوتا ہے. اے اللہ وہ عبادات جو زندگیوں کو بدلتی ہے. اے اللہ وہ عبادات جس سے اے اللہ برائیوں سے انسان نکل جاتا ہے. اے اللہ اس عبادات سے ہماری زندگیوں کو مزین فرما دے. نماز کا شوق ہمارے اندر پیدا فرما دے. اے اللہ راتوں کے جاگنے کا شوق ہمارے اندر پیدا فرما دے. اپنے سامنے کھڑے ہونے کا شوق عطا فرما دے. اے اللہ وہ تیرے نبی والی تہجد جس میں پیروں پر ورم آ جایا کرتا تھا. اے اللہ وہ تیرے نبی کا رونا. اے اللہ اس عبادات کا شوق ہمارے اندر پیدا فرما دے. اے اللہ یہ رمضان آنے والا مہینہ یہ عبادات کا مہینہ آ رہا ہے. تیری جانب سے رمضان مہمان بن کر آ رہا ہے. اے اللہ اس مہمان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ اس مہمان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ تیرا مہمان ہمارے پاس آئے اور ہم سے ناراض ہو کر چلا جائے. اے اللہ ایسا ہرگز نہ ہو. اے اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے رحمت کا مہینہ بنا دے, ہمارے لیے برکت کا مہینہ بنا دے, ہمارے لیے خیر کا مہینہ بنا دے. اے اللہ اس میں پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے, دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے, تیسرا عشرہ گردن دوزخ سے گردنوں کے آزادی کا عشرہ ہے. اے اللہ رحمت امت محمد سے برآمد فرما دے. اے اللہ رحمتوں کو نزول فرما دے. اے اللہ رحمت امت محمد سے تمام اہل قبلہ کی گردنوں کو دوزخ سے آزاد فرما دے. تیرے پاس جنت کی کمی نہیں ہے, ہمیں جنت عطا فرما دے. تو رحیم ہے, ہمیں جنت عطا فرما دے. اے اللہ ہماری مسجدوں کو اعتکاف سے مزین فرما دے. اپنے در پر آ کر پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ یہ مہینہ جسے تو نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہا ہے, رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے. اے اللہ قرآن پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے. ہماری تراویحوں میں سکون عطا فرما دے. مزے لے کر قرآن سننے کی توفیق نصیب فرما دے. مزے لے کر قرآن پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے. قرآن کو ہمارا قائد بنا دے, ہمیں قرآن کا مقتدی بنا دے. قرآن کو ہمارا امام بنا دے, قرآن کو ہمارا رہبر بنا دے. اے اللہ قرآنی زندگیاں پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے. ایک ایک آیت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ ایسا نہ ہو قیامت کا دن ہو اور یہ قرآن ہمیں تو اللہ کی طرف کھینچ رہا ہو. اے اللہ قرآن کو ہمارے لیے شاقیں بنا دے. اے اللہ قرآن کو ہمارے لیے شاقیں بنا دے. اے اللہ جلا کر اسے ہمارے لیے جنت میں داخل کرنے کا ذریعہ بنا دے. قبر میں اس قرآن کو ہمارے لیے نور بنا دے. قبر میں اس قرآن کو ہمارے لیے راحت بنا دے. اے اللہ علم اور علماء کی قدر ہمارے اندر پیدا فرما دے. اے اللہ ہمارے ان صوبوں میں جتنے مدارس
ان مدارس سے حفاظت فرما دے اے اللہ ان مدارس کی تمام تر ضروریات کا غیر سے تکفل فرما دے جو مفتیان اکرام ان علاقوں کے اندر ہے جو علماء امام ان علاقوں کے اندر ہے اے اللہ ان علماء کے عمروں میں برکت عطا فرما دے ان مفتیوں سے استفادے کی توفیق نصیب فرما دے اے اللہ ایک ایک امتی کے اندر علم کی طرف پیدا فرما دے اے اللہ جہالت سے ہمارے حفاظت فرما دے اے اللہ ہماری حفاظت جہالت سے فرما دے اے اللہ علم حدیث کی خدمت کی توفیق نصیب فرما دے اے اللہ علم حدیث کی خدمت کی توفیق نصیب فرما دے اے اللہ جو علم تیری جانب سے آیا ہے اے اللہ اس علم پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے علم نافع سے ہماری زندگیوں کو مزین فرما دے اے اللہ علم کو ہماری زندگیوں کے اندر اتار دے اے اللہ وہ اوصاف حسنہ جو تجھے محبوب ہے اے اللہ اس سے ہماری زندگیوں کو مزین فرما دے اے اللہ تقوی و طہارت اے اللہ زہد و قناعت اے اللہ صبر و اطاعت ہمارے اندر پیدا فرما دے اے اللہ برائیوں سے جھوٹ سے سود سے ہمارے حفاظت فرما دے اے اللہ نور سے اور سود سے ہمارے حفاظت فرما دے اے اللہ رشوت سے ہمارے حفاظت فرما دے اے اللہ دھوکے سے ہمارے حفاظت فرما دے اے اللہ جو منافقین کی صفات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے اے اللہ ایک ایک برائی سے ہماری حفاظت فرما دے اچھائیاں ہمارے اندر پیدا فرما دے اے اللہ ہماری مسجدوں کو مسجد نبوی کے طرز پر آباد فرما دے اے اللہ اعمال مسجد نبوی سے ہماری مسجدوں کو منور فرما دے اے اللہ مسجدوں کے اندر ایمان کے حلقے قائم فرما دے تعلیم کے حلقے قائم فرما دے مکاتب سے قرآنی مکاتب سے ہماری مساجد کو مزین فرما دے اے اللہ قرآنی مکاتب سے ہماری مساجد کو مزین فرما دے اے اللہ قرآنی مکاتب سے ہماری مساجد کو مزین فرما دے اے ان کے حلقوں سے ہماری مساجد کو مزین فرما دے اے اللہ جیسا کام تو ہم سے چاہتا ہے اسی محض پر کام کرنے کی توفیق نصیب فرما دے اے اللہ مراشد امور انہار فرما دے اے اللہ مہمات امور پر ہماری اعانت فرما دے اے اللہ یہ کام نبیوں والا کام ہے اے اللہ اس کام کی عظمت دل کے اندر پیدا فرما دے اس کام کی محبت پیدا فرما دے اے اللہ ایک ایک امتی کے دل میں اس کام کی عظمت پیدا فرما دے اے اللہ امت کے تمام طبقات میں دعوت والے کام پر مجتمع فرما دے اے اللہ ایک ایک فرد امت کے دل میں اپنے دین کے مٹنے کا غم پیدا فرما دے امت کے تمام طبقات میں اجتماعیت پیدا فرما دے اے اللہ مسلمانوں میں اجتماعیت پیدا فرما دے اے اللہ تفرق سے تشدد سے ہمارے حفاظت فرما دے اے اللہ تفرق سے تشدد سے ہمارے حفاظت فرما دے اے اللہ آپس میں محبت پیدا فرما دے آپس میں اتفاق پیدا فرما دے نہ اتفاقوں کو ختم فرما دے اے اللہ ہمارے اس اجتماع کو قبول فرما دے اے اللہ ہمارے ان ساتھیوں کو قبول فرما دے ان کے جمع ہونے کو قبول فرما دے ان کے اس ہاتھ اٹھانے کو قبول فرما دے ان کے اس آسمان کے نیچے راتوں کے گزارنے کو قبول فرما دے راتوں کی تحجد کو قبول فرما دے اس رونے کو قبول فرما دے اس آمین دینے کو قبول فرما دے اے اللہ تو بڑا رحیم ہے تو بڑا سننے والا ہے اے اللہ تو نے کہا ہے اے میرے بندوں مجھ سے مانگو میں سن رہا ہوں اے اللہ تو سننے والا ہے ادعونی استجب لکم تو نے کہا ہے ادعونی استجب لکم اے اللہ تو ہماری دعاؤں کو سن لے اے اللہ تو تمام تر پریشانیوں کو دور فرما دے اے اللہ اجتماع میں جس نے جو خدمات انجام دی ہیں جنہوں نے پنڈال لگایا ہے جنہوں نے خیمے لگائے ہیں جنہوں نے بالیاں بکریاں لگائی ہیں اے اللہ جس نے جو پانی کی کھانے کی بچھونے کی اوڑھنے کی خدمات انجام دی ہیں اے اللہ تیرا وعدہ ہے من جہز غازیا فہو فی سبیل اللہ اے اللہ اس کے برابر اجر عطا فرما دے اے اللہ ہماری ان جماعتوں کی نقل و حرکت کو قبول فرما دے اے اللہ یہ تیری جماعتیں جہاں جہاں چل رہی ہیں ان کے چلنے پھرنے کو قبول فرما دے ان کے اپنے راہ میں قدم اٹھانے کو قبول فرما دے قدم قدم پر مدد فرما دے قدم قدم پر رہبری فرما دے اے اللہ جس طرح تو نے انصار کی مدد کی ہے اس طرح مدد فرما دے اے اللہ جس طرح تو نے مہاجرین کی مدد کی ہے اس طرح ہماری مدد فرما دے اس ہجرت کو قبول فرما دے اس نصرت کو قبول فرما دے اے اللہ اس اجتماع کو سارے عالم میں اجتماعیت کے پیدا ہونے کا ذریعہ فرما دے اے اللہ اجتماع کو سارے عالم میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ فرما دے اے اللہ اجتماع کو سارے عالم میں امن و امان کے قائم ہونے کا ردت کے دروازے کو مسلول ہونے کا ذریعہ فرما دے اے اللہ باطل راہوں کو مسدود فرما دے اے اللہ باطل اسکیموں کو مفلوج فرما دے اے اللہ باطل آوازوں کو مغلوب فرما دے اے اللہ حق کو کہنے پر حق کو سننے پر اے اللہ حق کو لے کے عالم میں پھرنے پر امت کو مجتمع فرما دے اے اللہ حق پر ہماری اعانت فرما دے اے اللہ حق پر ہماری اعانت فرما
حق بات کہنے میں باطل کا خوف دل سے نکال دے اے اللہ حق بات کہنے میں باطل کا خوف دل سے نکال دے اے اللہ حق بات کہنے میں باطل کا خوف دل سے نکال دے اے اللہ اپنے ذکر پر اور شکر پر اے اللہ حسن عبادت پر اور حسن تلاوت پر اے اللہ خصوصاً قیام لیل پر ہماری بھرپور مدد فرما دے اے اللہ اخلاص اور استخلاص ہمارے اندر پیدا فرما دے اے اللہ ریا حکومت سے ہماری حفاظت فرما دے اے اللہ دکھلانے والے عمل سے ہماری حفاظت فرما دے اخلاص استخلاص ہمارے اندر پیدا فرما دے اے اللہ عبادت میں صرف اپنی ذات کے لیے عبادت کرنے والا بنا دے اے اللہ جو جس پریشانی میں مبتلا ہے اے اللہ ہر ایک کی پریشانی کو آپ خوب جانتے ہیں اے اللہ کسی کی پریشانی آپ سے پوشیدہ نہیں ہے اے اللہ آپ شہرت سے زیادہ قریب ہے اے اللہ آپ شہرت سے زیادہ قریب ہے اے اللہ ہر کی پریشانی کو دور فرما دے طرح طرح کی پریشانیوں میں لوگ مبتلا ہے کوئی بیماری میں مبتلا ہے کوئی قرض میں مبتلا ہے کوئی کسی مصیبت میں مبتلا ہے کوئی کسی حال میں مبتلا ہے کوئی اولاد سے پریشان ہے اے اللہ ہر ایک کی پریشانی کو راحت میں تبدیل فرما دے ہر ایک کی پریشانی کو راحت میں تبدیل فرما دے اے اللہ جو بیمار ہے انہیں شفا کامل نصیب فرما دے اے اللہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہے اے اللہ کوئی بیمار آپ کے علم سے باہر نہیں ہے اے اللہ کوئی بیماری آپ کی قدرت کاملہ سے باہر نہیں ہے اے اللہ ہر بیمار کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے اے اللہ جو بے اولاد ہے ان کو اولاد صالحہ عطا فرما دے اے اللہ اولاد کے خزانے کی طرح پاس کمی نہیں ہے اے اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دے اے اللہ غیر شادی شدہ کے بہترین جوڑوں کا انتظام فرما دے اے اللہ جن کو تو نے اولاد سے نوازا ہے اے اللہ ان اولادوں کی بہترین تربیت فرما دے اے اللہ انہیں دین کا داعی بنا دے اے اللہ انہیں علم کا خادم بنا دے اے اللہ انہیں والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اے اللہ ہم تجھ سے وہ سوال کرتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے کیا تھا اے اللہ ہم تجھ سے وہ سوال کرتے ہیں جو زکریا علیہ السلام نے سوال کیا تھا یریثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ ربی رضیہ اے اللہ اولادوں کو دین کا خادم بنا دے نبیوں کی امانت اے اللہ جو تو نے دی ہے اے اللہ اسے اٹھانے والا بنا دے وارثین انبیاء ہماری اولادوں کو بنا دے اے اللہ ہمیں بنا دے علم کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے اے اللہ جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان لوگوں کی مدد فرما دے اے اللہ جو مقروض ہے ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما دے اے اللہ جو مقروض ہے ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما دے اے اللہ جہاں جہاں بارش کی ضرورت ہے رحمت والی بارشیں نازل فرما دے اے اللہ خصوصاً اس علاقے میں جہاں بارش کی ضرورت ہے اے اللہ بھرپور بارش عطا فرما دے اے اللہ جنہیں نوکری کی ضرورت ہے نوکری عطا فرما دے جنہیں ضرورت پریشانی ہے دنیاوی اعتبار سے ان کی تمام تر پریشانیوں کو دور فرما دے اے اللہ اس علاقے کے حکام کو اے اللہ اس علاقے میں جس نے جو اجتماع سے تعلق مدد کی ہے ان کی خدمت کا بہترین بدلہ عطا فرما دے اے اللہ ان کی خدمت کا بہترین بدلہ عطا فرما دے اے اللہ جو ناحق مقدمات میں ماخوذ ہے کتنے ہی لوگ جیلیں کاٹ رہے ہیں اے اللہ کتنے ہی لوگ مقدمات میں گھرے ہوئے ہیں پھنسے ہوئے ہیں اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے جو ناحق مقدمات میں ماخوذ ہے اے اللہ ان کے خلاصی کے فیصلے فرما دے اے اللہ آخرت کے بڑے مقدمے کا فکر ہمارے اندر پیدا فرما دے اے اللہ قبر کے عذاب کو اے اللہ ہم سے دور فرما دے اے اللہ قبر کے سوال کو ہمارے لیے آسان فرما دے اے اللہ قبر سے حفاظت فرما دے اے نبی نے جس عذاب کو بتایا ہے اس تعداد سے ہمارے حفاظت فرما دے قبر کو جنت کا باغ بنا دے قبر کو جنت کا باغ بنا دے اے اللہ سوالات کے جوابات ہمارے لیے آسان فرما دے اے اللہ وہ حشر کا دن جسے تو نے کہا ہے وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً اے اللہ جس دن عورتیں بچوں کو بھول جائیں گی بھائی بھائی کو بھول جائے گا يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ اے اللہ بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا ایک دوسرے کی شکلیں کو دیکھ رہے ہوں گے اے اللہ اس دن کو ہمارے لیے آسان فرما دے اے اللہ عرش کا سایہ عطا فرما دے رحمت کے ٹیلے عطا فرما دے نور کے منبر عطا فرما دے روز کوثر پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام نصیب فرما دے اے اللہ روز کوثر پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام مبارک روز کوثر پینا نصیب فرما دے ان صراط کا راستہ آسان فرما دے نعمہ اعمال کا دائرات میں ملنا آسان فرما دے نیکیوں کے ترازو کا بھاری ہونا آسان فرما دے گناہوں کے ترازو کو ہلکا کر کر نیکیوں کے ترازو کو بھاری فرما دے اے اللہ اپنی زیارت
عطا فرما دے. اے اللہ ہماری آنکھوں کو محروم نہ فرما, ہمارے کانوں کو محروم نہ فرما, ہمارے جسم کو اے اللہ اپنی زیارت سے محروم نہ فرما. اے اللہ اپنی زیارت ہر امتی کو عطا فرما دے. اے اللہ جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما دے. اے اللہ جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما دے. قبر کے عذاب سے, جہنم کے عذاب سے تمام اہل قبلہ کی اے اللہ حفاظت فرما دے. تمام اہل قبلہ کی حفاظت فرما دے. اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا, تو دینے والا ہے. اے اللہ ہم بے عدم ہے معاملے میں, تو اپنی ذات سے دینے والا ہے. اے اللہ ہم تجھ سے ان تمام چیزوں کا سوال کرتے ہیں جس کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے سوال کیا ہے. اے اللہ ہم ان تمام چیزوں سے پناہ مانگتے ہیں جس سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ من شر ما استعاذک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. بھائی آپ سارے حضرات سے مسافر ہوتا, آپ حضرات سے ملنا ہوتا, لیکن ابھی سفر بھی اور رات اللہ کبھی لمبا سفر ہے نکلنا, اس لیے جتنی جماعتیں تیار ہوئی ہیں سب نظام الدین آ جائیں, انشاءاللہ ہمیں کسی مسافر ہو. ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم اب آپ کو سلام کر لیتے ہیں, آپ سلام کا ہمیں جواب دے دیجیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. دو